اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286۔ لا یکلف اللہ، نہیں تکلیف دیتا اللہ، نفساً کسی شخص کو، الا وسعہا، مگر اس کی طاقت، لہا اس کے لیے ہے، ما جو کاسبت اس نے کمائی، وعلیہا اور اس پر ہے، مکتسبت جو اس نے کمائی۔ ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا تو ہمارا مواخذہ نہ فرما، ان نسینا اگر ہم سے بھول ہو جائے، او اخطانا یا ہم غلطی کر لیں۔ ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل اور نہ تو ڈال، علینا ہم پر، اسرن بوجھ، کما جیسا کہ حملتہ تو نے اس بوجھ کو ڈالا، علی الذین ان لوگوں پر جو من قبلنا ہم سے پہلے۔ ربنا اے ہمارے رب، ولا اور نہ تو ہم ملنا تو ہم پر بوجھ ڈال، مالا جو نہ، طاقت ہو، لنا ہمیں، لنا طاقت ہو ہمیں، بھی ساتھ اس کے، وعفو اور ہم سے درگزر فرما، واغفر لنا اور ہم کو بخش دے، وارحمنا اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا پس مدد فرما ہماری، علی القوم الکافرین کافر قوم پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ وہ حساب تو ہر ایک سے لے گا، لیکن ہر بندے سے اس کے علم، اس کے فہم، اس کی طاقت، وسعت، صلاحیتوں کے مطابق حساب لے گا۔ جتنی زیادہ صلاحیتیں، قابلیتیں، اتنا ہی حساب ہوگا۔ ذہانت، صلاحیت، قابلیت فخر کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کا حساب ہوگا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے جس نے جتنا فائدہ اٹھایا تو اس کا انعام بھی اسی کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، اور جو جتنی بدعمالیاں کرے گا، گناہ کرے گا، تو اس کا بوجھ اسی گناہ کرنے والے پر ہوگا۔ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گرفتار ہوگا، جو آگے بیچتا ہے، جو پیچھے چھوڑتا ہے، سب اسی کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے بخشش چاہتے ہیں ان کے لیے ایک خوبصورت دعا سکھائی گئی ہے۔ سورۃ البقرہ کے آخر میں ایک بہترین دعا سکھائی گئی کہ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کریں، ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا، یعنی پچھلی قوموں پر جو سخت احکام تھے، ہم پر ایسے احکام نہ ڈالنا، ایسا نہ ہو کہ ہم وہ احکام پورے نہ کر سکیں۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ ذمہ داری نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہیں، جس کی ہم میں وسعت نہیں، جو ہم کر نہیں سکتے، اور ہمیں معاف کر دینا اور ہماری بخشش کر دینا اور ہم پر رحم فرما دینا، کیونکہ تیری رحمت سے ہی ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ تو ہم پر رحم فرما دینا۔ تو ہی ہمارا مولا ہے، مالک ہے، تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں، مشکلات سے نجات کی التجا بھی تجھ ہی سے کرتے ہیں، تجھ پر ہی ہمارا بھروسہ اور توکل ہے۔ اے اللہ، تو کافر قوم پر ہماری مدد فرما، ایسے لوگوں کے بیچ جو تیری اطاعت نہ کرتے ہوں، تجھے نہ مانتے ہوں، ان لوگوں کے درمیان ہمیں اپنے ایمان کو برقرار رکھنے کی توفیق دینا۔ اس سورت کی آخری 2 آیات کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ آیات مجھے عرش کے نیچے کے خاص خزانے سے دی گئی ہیں، اور یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ بخاری کی روایت ہے کہ جو شخص سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات رات کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کو رات بھر کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات جو 3 چیزیں ملی، ان میں سے ایک سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ جب یہ 2 آیات نازل ہوئی تو آسمان کے دروازے کھل گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، اس کی رحمت اور مہربانی سے آج سورۃ البقرہ مکمل ہوئی۔ اے اللہ، میرے اندر طاقت نہیں، ہمت نہیں، اے اللہ یہ صرف تیری ہی مدد اور نصرت سے ممکن ہوا۔
اے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ جو بھی پڑھا اور پڑھایا ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے، آمین۔